بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کتاب ریاض الصالحین کا باب نمبر 3 ہے، باب الصبر۔ اس کی حدیث نمبر 34 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان اللہ تعالی قال اذ ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضته منہما الجنہ یرید عینی، رواہ البخاری کتاب المرضع حدیث نمبر 5653۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں پھر وہ صبر کرے تو میں اس کے عوض اسے جنت دوں گا۔ دو محبوب چیزوں سے مراد اس کی دونوں آنکھیں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکاز فرماتے ہیں یعنی جو نبینا ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ بعض روایات میں ایک آنکھ کی بنائی ختم ہونے پر بھی یہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ آنکھوں کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ انسان کو اپنے حواس میں سے ان دونوں سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی۔ اگرچہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ قوت سماعت قوت بصارت سے افضل ہے، کیونکہ اخروی اعتبار سے قوت سماعت کے فوائد قوت بصارت پر غالب ہے۔ وہ اس لیے کہ کان ہی قرآن و سنت و دیگر علوم کے ادراک یعنی حاصل کرنے کا محل ہے۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے آنکھوں کے فوائد غالب ہیں۔ بعض روایت میں ایک آنکھ کے ضائع ہونے پر بھی جنت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ تو جو شخص اس آزمائش میں مبتلا ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ ان انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ کے حالات میں غور و فکر کرے کہ جب ان پر یہ آزمائش آئی تو وہ حضرات قدسیہ صبر و رضا کے پیکر بنے رہے، بلکہ وہ تو ایسی مصیبتوں کو نعمت شمار کرتے تھے۔ حبر الامہ امت کے عالم ترجمان قرآن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم جب نبینا ہو گئے تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے یذہب اللہ من عینی نورہما ففی لسانی وقلبی للہدا نور۔ اگر اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کا نور لے گیا تو کیا ہوا، میری زبان اور دل میں تو ہدایت کا نور ہے، مرکات المفاتیح۔ اور منقول ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کی آنکھیں روشن ہو جاتی اور پھر جب نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا تو آنکھیں پھر روشنی ختم ہو جاتی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 43 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبده الخیر اجره العقوبۃ فی الدنیا واذا اراد اللہ بعبده الشر امسک عنہ بذنبه حتی یوافی به یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو جلد ہی دنیا میں سزا دے دیتا ہے، اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا قصد فرماتا ہے تو گناہ کے باوجود اس کی سزا روک لیتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے۔ اور انہی سے روایت ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم ان عظم الجزاء ما عظم البلاء وان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ رواه الترمذی وقال حدیث حسن۔ ترمذی شریف کتاب الزہد حدیث نمبر
2404۔ فرمایا کہ ثواب کی زیادتی مصائب کی زیادتی پر موقوف ہے، یعنی جتنے زیادہ تکلیفیں آئیں گی اتنے ثواب زیادہ ملے گا، جتنی آزمائش اتنا بڑا انعام۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، پس جو اس حالت میں خوش رہا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو ناخوش ہوا اس کے لیے ناراضی ہے۔ پنجابی کے شاعر کہتا ہے، چپ رہیں تا موتی مل سن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلاں وانگوں رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں گناہوں پر دنیا میں پکڑ ہو جانا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے، اور باوجود سرکشی و زیادتی گناہ کے ہر طرح کا عیش ملنا غضب الہی کی نشانی کہ اس کا منشا یہ ہے کہ تمام گناہوں کی سزا آخرت میں دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ مقصد یہ ہے کہ کسی مومن صالح کو بلاؤں میں گرفتار دیکھ کر یہ نہ سمجھ لو کہ برا آدمی ہے۔ نیک لوگوں پر بڑی مصیبتیں، بڑے درجات ملنے کا ذریعہ۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کافر و بدکار پر بڑی بلا آ جائے تو اس کا درجہ بڑا ہو گیا، یہ سب کچھ مومن کے لیے۔ مردے کو بہترین دوائیں دینا بیکار ہے، جڑ کٹے درخت کی شاخوں کو پانی دینا بے سود۔ اگر کافر عمر بھر بھی مصیبت میں رہے جب بھی دوزخی ہے، اور اگر مومن صالح عمر بھر آرام میں رہے جب بھی جنتی۔ ہاں تکلیف والے مومن کے درجے زیادہ ہوں گے بشرط کے صابر اور شاکر ہے۔ خیال ہے کہ رضا یا ناراضی دل کا کام ہے، لہذا تکلیف میں ہائی بائی کرنا، اس کے دفع کی کوشش کرنا، یا مریض و مظلوم کا حکیم و حاکم کے پاس جانا ناراضی کی علامت نہیں۔ ناراضی یہ ہے کہ دل سے سمجھے کہ رب نے مجھ پر ظلم کیا، میں اس بلا کا حقدار نہ تھا۔